السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ علم نحو میں ابتدائی کتاب خلاصۃ النحو پڑھائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 17 اسباق مکمل ہو چکے ہیں، 18واں سبق ہے۔ اس میں اسماء شرط کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے، اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اسماء شرط درج ذیل ہیں۔ یہ تعریف اس مثال میں ہم سمجھائیں گے، آپ سمجھ لیں۔ جو اسم دو جملوں پر داخل ہو، یہاں دیکھیے یہ من ہے، یہ اسم شرط ہے، یہ دو جملوں پر داخل ہو رہا ہے۔ ساماتا، وہ خاموش رہا، ایک جملہ ہو گیا۔ فقد نجا، تو وہ کامیاب ہوا، یہ ایک جملہ ہوا، دو جملے ہو گئے۔ ان دو جملوں پر یہ من آیا ہے، تو جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے۔ دیکھیے یہ خاموش ہے، ساماتا خاموش ہوا، اسی سبب وہ نجات بھی پایا، تو یہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے۔ دوسرا جملہ یعنی کامیاب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ خاموش ہے۔ ایسے ہی یہاں پر دیکھیے ما تزرعوا تحصدوا، جو تم بوؤ گے کاٹو گے، یعنی یہ جو بو رہے ہیں، بونا سبب ہے کاٹنے کا، بوئے ہیں اسی لیے کاٹ رہے ہیں۔ تو تعریف کو ہر جگہ آپ سمجھ سکتے ہیں، پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے۔ تو ایسا اسم جو دو جملوں پر داخل ہو اور یہ ظاہر کرے کہ دوسرا جملہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے، اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اب یہ تمام مثالوں میں آپ دیکھیں۔ نمبر 1 من، اس کا معنی ہوتا ہے جو۔ من صمتا فقد نجا، جو شخص خاموش رہا تو اس نے نجات پا لی۔ ما، اس کا معنی بھی جو۔ ما تزرع تحصد، جو تو بوئے گا کاٹے گا۔ این، یہ بھی اسم شرط ہے، اس کا معنی بھی جو ہے۔ این تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ نمبر 4 متا اور متاما، دونوں بھی اس کا معنی ہے جب۔ متا تقم اقم، جب تم کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا۔ اینا اینما، اس کا معنی ہے جہاں۔ اینا تقم اقم، جہاں آپ کھڑے ہوں گے میں بھی کھڑا ہوں گا، یعنی جہاں آپ قیام کریں گے میں بھی قیام کروں گا۔ اذما، اس کا معنی بھی جب ہے۔ اذما تمشی امشی، جب آپ چلیں گے میں چلوں گا۔ اذا، اذاما، اس کا معنی بھی ہوتا ہے جب۔ اذاما تقرا اقرا، جب آپ پڑھیں گے میں پڑھوں گا۔ کیفما، جس طرح۔ کیفما تقم اقم، جس طرح آپ ٹھہریں گے میں ٹھہروں گا۔ مہما، جب بھی۔ مہما تأتینی آتیکا، جب بھی آپ میرے پاس آئیں گے میں آپ کے پاس آؤں گا۔ انا کا معنی ہے جہاں۔ انا تذهب اذهب، جہاں آپ جائیں گے میں جاؤں گا۔ ایسے ہی حیثما، اس کا معنی بھی ہے جہاں۔ حیثما تجلس اجلس، جہاں آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا۔ یہ سب اسماء شرط ہیں۔ قواعد و فوائد دیکھ لیں۔ نمبر 1 اسم شرط کا اعراب بھی اسم استفہام کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عامل ہو تو یہ محلاً منصوب کہلائے گا۔ یہ پیچھے کے سبق میں سمجھا چکا ہوں، وہاں پر اسم استفہام میں سمجھا چکا ہوں، آپ وہاں تفصیل سے بھی سن سکتے ہیں۔ جیسے ما تفعل تسأل عنہ، جو تم کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ جو ما کے بعد جو تفعل ہے یہ ما میں عمل کر رہا ہے، یعنی جو تم کرو گے، یعنی جو کر رہے ہیں وہ یہی کام ہے جو یہاں کہا جا رہا ہے، تو محلاً منصوب ہے، فعل ہی اس میں عمل کر رہا ہے۔
यानी मफ़ऊल की जगह में है, यूँ समझ लें। और अगर उससे पहले हरफ जर या मुज़ाफ़ हो तो ये महल्लन मजरूर कहलाएगा। जैसे बिमन तमुर्रु अमुर्रु, जिसके पास से आप गुज़रेंगे मैं गुज़रूँगा, ये हरफ जर आ गया तो लिहाजा मजरूर महल्लन मजरूर है। और अगर ये दोनों सूरतें ना हों तो ये महल्लन मरफू कहलाएगा। जैसे मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की कामयाब हुआ। नंबर 2, हरफ शर्त इन और तमाम अस्माए शर्त शर्त व जज़ा को जज़म देते हैं। अलबत्ता इज़ा और कैफमा का इनको जज़म देना शाज़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इज़ा और इज़ामा इसको जज़म दिया गया है, लेकिन ऐसा कम होता है। तंबीह देखें, इन, लव और अम्मा भी शर्त के लिए आते हैं, यानी ये तीन अल्फाज भी शर्त के लिए आते हैं। जैसे इन तंसुर अंसुर, अगर आप मदद करेंगे मैं मदद करूँगा। लविज तहत्ता लफुज़ता, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब होते। मगर ये तीनों हुरूफ हैं, यानी इन, लव और अम्मा हुरूफ हैं, लिहाजा इन्हें हुरूफ शर्त कहते हैं। ये तमरीन आप बना लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।